مسیح کے بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سفینہ پطرس کلام حق چینل پر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو بچوں، جس طرح کے ہم سنڈے اسکول کی کلاسیں ہم لے رہے ہیں، تو پچھلی کہانی میں ہم نے سیکھا کہ یوسف نے جب اس کے بھائی اس کے پاس اناج لینے کے لیے آئے تو اس نے ان کو اناج تو دیا، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے ایک بھائی کو وہاں پر بندھوا لیا، شمعون کو۔ تو بچوں، آج ہم آگے کہانی سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہے، وہ آپ کو آیت سنائے گی۔ میرا نام فرح ہے، فرح نور ہے، اور میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کروں گی۔ مقدس یوحنا کی 5 باب 12 آیت میں آپ کے سامنے ایک پیش کروں گی۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ آمین۔ تو بچے، آئیں آج کی ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو پھر جب اس کے بھائی اس کے پاس آئے اناج لینے کے لیے، اور اس نے اپنے بھائی شمعون کو اپنے پاس رکھ لیا، یعنی کہ اپنا قیدی بنا کر رکھ لیا، اور اس نے یوسف نے کہا کہ تم جب اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آؤ گے تو پھر میں تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ تو جب اس کے بھائی یوسف کے سامنے موجود تھے تو اس نے اپنے جو اس کے ساتھ اس کے کام کرتے تھے ان کو کہا کہ ان کو اناج دے دو۔ اور جب ان کے بوروں میں اناج بھرا گیا تو یوسف نے اپنے جو اس کے کام کرتے تھے اس شخص سے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ ہر بورے میں انہوں نے نقدی ہمیں دی ہے، ہر بورے میں وہ نقدی جو ہے تم نے واپس رکھ دینی ہے۔ اور نوکروں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کے بھائی جو تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری نقدی جو ہے وہ واپس کر دی گئی ہے۔ اور جب اس کے بھائی وہ اناج لے کر چلے تو جب ایک منزل آگے نکل گئے، انہوں نے اپنے جانوروں کو چارہ دینے کے لیے وہاں پر ٹھہرے، تو ایسا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا بورا، جب انہوں نے اناج کا دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ بیچ میں وہ جو نقدی کے پیسے تھے وہ بیچ میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ اس بات سے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ نقدی کے پیسے واپس کیسے ہمارے پاس آ گئے۔ اور اسی طرح جب سب نے دیکھا تو وہ سب بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ خدا نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا۔ لیکن اب وہ واپس نہیں گئے، اب وہ اپنے ملک کے کنعان میں آ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب جب تک ہم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئیں گے، ہمیں وہ جو ہمارا بھائی جو شمعون ہے وہ ہمیں واپس نہیں ملے گا۔ اور اوپر سے ان کو یہ پریشانی لگ گئی کہ ہمارے بوروں میں ہماری نقدی جو ہے وہ واپس رکھ دی گئی ہے، کیونکہ یوسف پہلے ہی ان سے کہتا تھا کہ تم مجھے جاسوس لگتے ہو، اور اس بات سے وہ بہت پریشان تھے۔ اور جب وہ اپنے ملک میں پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ کو ساری جو بات ہوئی تھی وہ بتائی، اور اس کا باپ جو یعقوب تھا وہ یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا، اور اس نے کہا کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور اس نے جب انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں وہ شخص جو ملک مصر میں حاکم ہے وہ ہمیں کہتا تھا کہ تم جاسوس ہو، ہم نے ان کو بتایا کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک ہی باپ کے 12 بیٹے ہیں، اور ایک کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور ایک جو چھوٹا بھائی ہے وہ ہمارے باپ کے پاس ہے، اور ہم 10 بھائی جو ہیں ہم یہاں پر اناج لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ اپنے باپ کو یہ بات بتا رہے تھے تو یعقوب جو ہے اس نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا میرے ساتھ، تم لوگوں نے تو مجھے بے اولاد کر دیا، کیونکہ ایک پہلے ہی میرا بیٹا جو ہے وہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بھی تم کہتے ہو کہ ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، تو میں کبھی بھی تمہاری یہ بات نہیں مانوں گا، کیونکہ یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ اور بچوں،
ऐसा ही हुआ कि जब फिर रोबन ने कहा कि बाप, मैं तो तेरे साथ वादा करता हूँ कि अगर मैं तेरे बेटे को वापस ना लेकर आया तो तू ऐसा करना कि तू मेरे 2 बेटे हैं, तू मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर देना। तो बच्चों, याकूब ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर रोबन उसका बेटा था, बिन्यामीन उसका बेटा था, तो क्या वो अपने पोतों को कत्ल कर सकता था? ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन रोबन ने अपने बाप को बहुत इत्मीनान दिलाया, बड़ा उसने कहा कि नहीं बाप, तू बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दे। तो लेकिन उसके बाप ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाने दूंगा। अगर रास्ते में कोई आफत आ गई तो मेरा बेटा तो पहले ही अकेला है, क्योंकि उसके दूसरे भाई का तो कोई आज तक पता नहीं है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे साथ हरगिज ना भेजूंगा। और अगर ये मेरा बेटा तुम्हारे साथ चला गया और इसको कुछ हो गया तो मेरे सफ़ेद बालों को तुम क्या करोगे? गम के साथ ही जो है वो कब्र में मेरे सफ़ेद बालों को उतार दोगे। तो इस बात से वो जो सारे भाई थे वो फिर खामोश हो गए और उन्होंने फिर आगे कोई बात ना की, और वो सारे अपने बाप की इस बात से चुप हो गए, क्योंकि उनका बाप किसी तौर पर भी राज़ी नहीं था कि वो अपने बेटे को इनके साथ भेजे। तो बच्चों, आज की कहानी आपको ज़रूर समझ में आई होगी, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ये कहानियाँ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये कहानियाँ जो हैं वो याद हो जाएं। तो जब हम किसी के साथ ऐसे बुराई करते हैं तो बेशक हम कोई वक्त ऐसा आता है कि हम उस बात को भूल जाते हैं, लेकिन वो वक्त ऐसा आता है कि हमें वो बात जो है वो दोबारा याद वक्त जो है वो दिला देता है। जिस तरह वो यूसुफ को उन्होंने बेच दिया और वो इस बात को भूल गए, उसका बाप तो नहीं भूला, लेकिन बच्चों जो वक्त है, वक्त ने फिर उनको यूसुफ की याद दिला दी। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू। दोबारा फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ। तो बच्चों, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मैं आपको फिर से याद दहानी कराती हूँ कि आप अपनी कोई वीडियो बनाकर हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम कलाम हक चैनल पर आपकी वीडियो जो है वो चला सकें।